اور انہوں نے کہا کہ ایک بات کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے کہ اسٹیٹ کے جو ریاست ہے اس کے 3 آرگنز ہیں، اور پہلا ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے عدلیہ اور تیسرا ہے ایگزیکٹو۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق ایگزیکٹو جو ہے وہ ہر صورت پابند ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل کرنے کی، اور اس کے جو عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کے جو اعلانات کیے جاتے ہیں اس کے بڑے سنگین نتائج ہوتے ہیں۔ تمام جو لوگ ہیں ان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا جائے تو اس کے بہت سنگین نتائج ہوتے ہیں، لیکن اس تمام تر بحث کے باوجود عدالت نہ صرف تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ صرف الزامات کا جواب دیے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ عدالت قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری افواج قربانیاں دے رہی ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں بھی ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے ہم بہت صبر سے، تحمل سے اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری ذات کے اوپر بھی کوئی بات کی جا رہی ہے تو ہم اس کی پرواہ کیے بغیر آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر فروری جو 23 فروری کو یہ سماعت شروع ہوئی تھی، اگر اسی وقت سے آئینی ایشوز کے اوپر بات ہوتی، قانون کے مطابق بات ہوتی، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ عدالت کسی مناسب نتیجے پر پہنچتی، لیکن کیونکہ عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا گیا، یہاں پر کبھی 4-3 کا فیصلہ بنا دیا گیا، کبھی کہا گیا کہ عدالت اختیار سے تجاوز کر رہی ہے، کبھی کہا گیا کہ عدالت پارلیمنٹ کی ڈومین میں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی الزام کا جواب نہیں دیں گے، ہم صرف اور صرف اپنا کام جاری رکھیں گے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آج عدالت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ عدالت ان مذاکرات سے ذریعے ہی حل نکالنے کی تجویز جو ہے اس کے اوپر بہت سیریسلی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو عدالت کا حکم ہے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیا گیا، یہاں اس فیصلے کے خلاف تاحال نہ عمل ہوا ہے، نہ اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن کا کردار بھی بہت عجیب تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے 2 ماہ تک یہی کہتا رہا کہ ہمیں اگر فنڈز اور سیکیورٹی مل جائے تو ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن اچانک ہی پھر آ کر اب نئے آئینی سوالات کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے، اس ساری صورتحال میں۔ ٹھیک ہے عامر سید عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب تک کی جو سماعت ہوئی اس کے بارے میں آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے ہمارے تک پہنچائیں، اور اس دوران کیا کچھ ہوا سماعت میں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے آج خواجہ سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں، آج اپنے حوالے سے بھی کچھ بتانا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا فاروق نائک نے اتحادی حکومت کا جواب عدالت میں پڑھ کر سنایا، حکومتی جواب میں IMF معاہدے پر زور دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور IMF معاہدہ اور ٹریڈ پالیسی کی منظوری کیوں ضروری ہے یہ سوال چیف جسٹس کی جانب سے اٹھایا گیا، اور IMF قرضہ ذخائر میں استعمال ہوگا یا قرضوں کی ادائیگی میں، آج عدالت میں یہ اہم سوال بھی اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسمبلی تحلیل ہونے پر بھی بجٹ کے لیے آئین 4 ماہ کا وقت دیتا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی چیف جسٹس کی جانب سے قانونی نقطہ عدالت میں بتایا گیا ہے، اور 14 مئی چند دن بعد ہے لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے، بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے۔ تو آج بھی یہ جو ہے وہ سماعت اس وقت جاری ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وکیل نہیں ہوں، اس لیے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ خواجہ سعد رفیق عدالت میں پہنچے، اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ 2017 سے عدالت نے اس حوالے سے جو ہے ان کے جو نقطے اٹھائے گئے ہیں، جو بات کی گئی ہے، خواجہ سعد رفیق نے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کہوں گا عدالت میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے مکالمہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ خواجہ سعد رفیق کا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ خوش آمدید خواجہ سعد رفیق صاحب، اور خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وکیل نہیں ہوں، اس لیے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہے، 2017 سے عدالت نے ہمارے ساتھ نا انصافی کی، خواجہ سعد رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا۔ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر سید عباسی، اس مکالمے کے حوالے سے بھی تھوڑا اپڈیٹ کیجیے گا، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے اس وقت سماعت جاری ہے، پہلے مرحلے میں اٹارنی جنرل نے بات کی، اس کے بعد فاروق نائک آئے روسٹم پر، اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، اور اب خواجہ سعد رفیق جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا حصہ تھے، وہ خود عدالت میں آئے اور اب وہ روسٹم پر آئے ہیں، اور روسٹم پر آ کے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اگر کچھ سخت بات ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور وداؤٹ اینی لیگل جو ہے میں اپنی بات کرنا
चाहूँगा, सीधी बात करूँगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, 2017 से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। और उन्होंने कहा कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अदम एतमाद या एक एतमाद की कमी का कैफियत है इदारों और सियासी जमातों के दरमियान, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी वजह से ये कमी है जिसकी वजह से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा रहा और ट्रस्ट डेफिसिट होने की वजह से ही ये तमाम तर मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर अब तक होने वाले जो तमाम तर इश्यूज़ हैं उसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद हमने कौमी मफाद में आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ किया। अदालत ने बुलाया, हम पहले भी आए और अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद किया और साथ में मुज़ाकरात के हवाले से भी संजीदा कोशिश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जो संजीदा कोशिशें की गई उसमें सबसे अहम बात ये थी कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो रजामंदी ज़ाहिर की गई, उसमें साथ साथ वक्त से पहले भी असम्बली तहलील करने पर भी हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। लेकिन बहुत से आइनी मसाइल हैं, पेचीदगियाँ हैं, इशूज़ हैं। एक न सिर्फ जैसे कि एनर्जी क्राइसिस है, मालियाती बहरान है, बल्कि एक आइनी बहरान के साथ साथ अब जो एक नया बहरान है सिक्योरिटी का, वो भी बहुत संगीन होता जा रहा है। हमने इन तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रख कर फ़ैसला करना है और हमने इन तमाम इन इश्यूज़ को जायज़ा लेकर ही फ़ैसला करना है, क्योंकि सिर्फ 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि शफ़ाफ़ इलेक्शन यकीनी बनाने से मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि आइन की तमाम शिकों को एक साथ देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर अगर सिर्फ इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की ज़िद है, वहीं पर दूसरी तरफ शफ़ाफ़ इलेक्शन और निगरान हुकूमतों का किरदार क्या होगा, ये भी बहुत अहम आइनी मसला है। उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम के बाद जो मुल्क भर में अगर कहीं भी इंतखाबात होंगे तो ये वाज़ेह है कि निगरान हुकूमतों के दौर में होंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमतों के दौर में होने वाले इंतखाबात को भी सियासी जमातें तस्लीम नहीं करती, तो जब अगर किसी मुंतखब हुकूमत होगी या पहले से सूबे में हुकूमत होगी जो 70% है, अगर पंजाब और केपी को शामिल कर दिया जाए तो दोनों में अगर 70% पाकिस्तान में अगर हुकूमत होगी किसी एक जमात की, तो उसका कैसे असर नहीं होगा इंतखाबात पर। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम आइनी मामला है और हम इस पर फिर बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हर सूरत इसका हल निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस की तरफ से भी सराहा गया इन मुज़ाकरात को और ये कहा गया कि मुस्बत पेशरफ्त है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि हमारा जो किरदार है वो आइन के अंदर रहते हुए है, हम उसमें कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम जो है ना तो उसका हुक्म देंगे और ना ही कोई उसकी इजाज़त देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो फ़ैसला था वो सियासी जमातों का अपना फ़ैसला था, अदालत सिर्फ उसमें असिस्ट कर रही है, उसमें अकोमोडेट कर रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना ये होगा कि क्या हुकूमत की तरफ से भी संजीदा कोशिशें की जा रही हैं, नहीं की जा रही, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए इस सारी सूरत हाल में कभी नई बहस छेड़ दी जाती है बेंचेस के ऊपर, कभी ऑडियोज़ की बात कर दी जाती है, कभी किसी नए पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया जाता है। कोई आइन और कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहा और जो बहरान है, अगर वो आइनी बहरान हो, वो कोई सिक्योरिटी का बहरान हो, वो कोई एनर्जी का बहरान हो, वो कोई मालियाती बहरान हो, कोई भी इन बहरानों के ऊपर बात नहीं कर रहा, बल्कि हर कोई जो है वो सियासी गुफ्तगू कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना हम सियासी बातों का कोई जवाब देंगे, हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और हम आइन और कानून के मुताबिक ही अपना काम जारी रखेंगे। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, हम पर तनकीद की जाती है, हमारी किसी भी किस्म की हमारे बारे में जो गुफ्तगू की जाती है हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करने के लिए भी तैयार हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सारी सूरत हाल में जो अदालत है वो उसको कहा जाता है कि वो किसी दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत ना करे, लेकिन क्या हम जो पब्लिक इम्पोर्टेंस हैं, पब्लिक इंटरेस्ट है